زندگی کی بھاگ دوڑ، لوگوں کی باتیں، مستقبل کا خوف، رزق کی فکر، دنیا کی محبت اور بیماری کا ڈر انسان کے دل کو بے چین کر دیتے ہیں۔ ایسے میں حقیقی سکون نہ مال میں ہے، نہ شہرت میں، بلکہ صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ جب بندہ اپنے رب کو یاد کرتا ہے تو اس کا دل مطمئن ہو جاتا ہے، پریشانیاں ہلکی محسوس ہونے لگتی ہیں اور امید کی روشنی دل میں جگمگانے لگتی ہے۔ آئیے ہم سب مل کر اللہ کے ذکر کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، کیونکہ بے شک اللہ کے ذکر میں دلوں کا سکون ہے۔ یعنی میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ذکر میں ہی دلوں کا سکون ہے۔ اس بارے میں ہم بات کریں گے۔ قرآن مجید کی یہ عظیم آیت، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو اللہ کے ذکر ہی میں دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ یہ قرآن کی یہ آیت سورہ رعد میں ہے اور اس پورے دین کا نچوڑ اپنے اندر سمیٹے ہوئے۔ اس ایک جملے میں انسان کی سب سے بڑی بیماری کا علاج، سب سے بڑی پریشانی کا حل، سب سے بڑی تلاش کی منزل بتائی گئی ہے۔ اب ہم اس کے مزید تفصیل دیکھیں گے۔ آج انسان کے پاس دولت ہے، سہولت ہے، تعلیم ہے، ٹیکنالوجی ہے، مگر اگر کوئی چیز نہیں ہے تو وہ ہے دل کا سکون۔ نیند کی گولیاں بڑھ رہی ہیں، ڈپریشن بڑھ رہا ہے، رشتوں میں ٹوٹ پھوٹ بڑھ رہی ہے، ہر شخص کہتا ہے دل بے چین ہے۔ ایسے ماحول میں قرآن کی آواز آتی ہے، سکون چاہتے ہو تو اللہ کا ذکر کرو۔ دل کیوں گھبراتا ہے، اس بارے میں ہم گفتگو کریں گے۔ گناہوں کی کثرت، مستقبل کا خوف، رزق کی فکر، بیماری کا ڈر، لوگوں کی باتیں، دنیا کی محبت، یہ سب مل کر دل کو بیمار کر دیتے ہیں۔ لیکن قرآن کہتا ہے اصل دوا ذکر الہی ہے۔ ذکر صرف تسبیح پڑھنے کا نام نہیں، نماز بھی ذکر ہے، تلاوت بھی ذکر ہے، دعا بھی ذکر ہے، حلال روزی کمانا بھی ذکر ہے، گناہ سے بچنا بھی ذکر ہے۔ یعنی زندگی کا ہر وہ لمحہ جس میں بندہ اللہ کو یاد رکھے وہ ذکر ہے۔ ذرا سوچئے، ذکر سے اطمینان کیوں ملتا ہے؟ کیونکہ بندہ جب اللہ کو یاد کرتا ہے تو اسے یقین ہو جاتا ہے میرا رب میرے ساتھ ہے، مجھے دیکھ رہا ہے اور میری مشکل حل کر سکتا ہے، وہی میرا محافظ ہے۔ جب یہ یقین آ جائے تو دل کیسے نہ مطمئن ہو۔ آپ خود سوچیں، دنیا سکون کیوں نہیں دے سکتی؟ دولت آئے گی پھر زیادہ کی خواہش آئے گی، گھر ملے گا پھر بڑا گھر چاہیے ہوگا، عہدہ ملے گا پھر عہدہ چاہیے ہوگا۔ یعنی انسان کو لالچ بڑھتی ہی جاتی ہے۔ انسان کی خواہشات کبھی ختم نہیں ہوتی، مگر ذکر انسان کو قناعت دیتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر ہم نظر ڈالیں تو سب سے زیادہ مشکل آپ کو کس طرح سے مشکلات آئیں، اور طائف میں پتھر کھائے آپ، تکالیف اٹھائیں اور کئی جنگیں دیکھیں آپ نے، تو لوگوں کا فخر بھی دیکھا اور وہ لوگ فاخے بھی کیے۔ تو ہم ان کی زندگی پر، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر روشنی ڈالتے ہوئے ہم ایک مثال لے سکتے ہیں۔ لیکن دل کا سکون کبھی ہمارا ختم نہیں ہوتا، ہم کیونکہ توجہ ہی نہیں دیتے ہیں، کیونکہ زبان پر ہر وقت اللہ کا ذکر نہیں ہوتا ہے۔ جب ہم اللہ کا ذکر کریں گے، اللہ کی یاد میں ہم عبادتیں کرتے رہیں گے، راتیں گزاریں گے، تو ہمیں دل کا سکون ضرور ملے گا۔ ذکر دل کو زندہ کرتا ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں جس طرح پانی کے بغیر مچھلی زندہ نہیں رہ سکتی، اسی طرح ذکر کے بغیر دل زندہ نہیں رہ سکتا۔ نظر نہ ہو، یعنی کسی کی نظر نہ پڑے، نظر انداز کر دیں تو ہم توجہ نہ دیں، بلکہ ہم ذکر میں ہی مشغول رہیں۔ ذکر نہ ہو تو دل مردہ ہو جاتا ہے، چاہے انسان چلتا پھرتا رہے۔
ذکر کی کئی قسمیں ہوتی ہیں، جیسے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ زبانی ذکر ہے۔ اور قلبی ذکر میں دل میں اللہ کی عظمت، دل میں اللہ کا قدر ہونا، اللہ پر بھروسہ ہونا، یہ قلبی ذکر ہے۔ اور عملی ذکر اللہ کے احکام پر عمل کرنا ہے۔ اور فکری نظر، کائنات میں غور و فکر، کائنات میں ہونے والے تغیرات وغیرہ کیا ہے؟ فکری ذکر ہے۔ استغفار اور سکون، جب انسان گناہ کرتا ہے تو دل پر بوجھ آتا ہے، جب وہ استغفار کرتا ہے تو دل ہلکا ہو جاتا ہے، یہی اطمینان ہے۔ ذکر اور مشکل ختم ہو یا نہ ہو، ذکر انسان کو مضبوط بنا دیتا ہے۔ طوفان ہو مگر دل پر سکون ہوتا ہے، ذکر سے اللہ قریب ہوتا ہے۔ حدیث قدسی کا مفہوم ہے، بندہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ سوچئے، جس کے ساتھ اللہ ہو وہ کیوں گھبرائے؟ ہم ہیں، سکون کیوں نہیں؟ ہم بے سکون کیوں ہیں؟ کیونکہ موبائل زیادہ، ذکر کم، باتیں زیادہ، تلاوت کم، دنیا زیادہ، آخرت کم۔ نسخہ بدلنا ہوگا، گھروں میں سکون آئے۔ اگر آپ چاہتے ہیں تو میاں بیوی میں محبت ہو، اولاد فرما بردار ہو، رزق میں برکت ہو، تو گھر میں ذکر کی آواز بلند کریں، صبح و شام ذکر کرتے رہیں۔ جو لوگ صبح و شام اللہ کو یاد کرتے ہیں، ان کے دن میں برکت اور رات میں سکون آتا ہے۔ ذکر چھوڑنے کا نقصان، دل سخت ہو جاتا ہے، عبادت میں مزہ نہیں آتا، گناہ آسان لگتے ہیں۔ اللہ ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے جو دن رات ذکر کرنے میں رہتے ہیں، تو انہیں ذکر کرنے کا ایک انعام ملتا ہے، فرشتے ان پر رحمت بھیجتے ہیں۔ ہر روزانہ یہ معمول بنا لیں ہم کہ فجر کے بعد کچھ وقت تسبیح پڑھیں، تھوڑی تلاوت کریں، سوتے وقت استغفار کریں، چلتے پھرتے درود شریف پڑھتے رہیں، تو ہماری زندگی بدل جائے گی۔ اصل بیماری اللہ سے دوری ہے۔ ہم نے ہر مسئلے کا حل دنیا میں تلاش کیا، مگر اصل کمی اللہ سے تعلق کی تھی۔ جب دل مطمئن ہو جائے پھر توڑا بھی کافی لگتا ہے، مصیبت بھی ہلکی لگتی ہے، زندگی خوبصورت لگتی ہے۔ اے عزیزو، اگر سکون چاہتے ہو تو اللہ کو یاد کرو، اگر خوشی چاہتے ہو تو اللہ کو یاد کرو، اگر کامیابی چاہتے ہو تو اللہ کو یاد کرو، کیونکہ رب کا وعدہ ہے، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اب اس ویڈیو کو میں یہیں پر ختم کرتی ہوں۔ آپ اس ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور سبسکرائب لازم کیجئے۔ اللہ حافظ۔